أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں. اگر ایک ایک وصف جمیل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے. مختصر طور پر جہاں تک ہو سکتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب. یہ ہے ان 2 آیتوں کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جہاں تک ہو سکتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرے بزرگوں، یا حرف ندا ہے جس کا معنی ہے اے. اردو میں کیا کہیں گے؟ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یاد عجب وقت پڑا ہے. تو اردو میں یا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے. اور نبی کا ترجمہ، نبی کا معنی کیا ہے؟ یہ بات بڑی توجہ سے سنو. کتنے قرآن شریف ترجمے والے چھپے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں نے ترجمے کیے ہیں. ان ترجمے والے قرآن شریف کو دیکھو تو ان ترجمے والے قرآن شریف کے اندر تمہیں نبی کا معنی نہیں ملے گا. سب نے ترجمہ کر دیا اے نبی. تو بھئی اے تو ترجمہ ہو گیا یا کا، اور نبی کو نبی ہی لکھ دیا تو نبی کا معنی تو نہ لکھا. نبی تو عربی کا لفظ ہے. جب نبی لکھ دیا تو معنی نہیں کیا بلکہ وہی لفظ لکھ دیا جو اللہ نے فرمایا. تو دیکھنا یہ ہے کہ لفظ نبی کا معنی کیا ہے. کسی نے لفظ نبی کا معنی نہیں کیا. اگر معنی کیا ہے تو ایک اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے. ان کے ترجمے والے قرآن میں معنی ملتا ہے, دوسرے ترجمے والے قرآن میں ہمیں معنی نہیں ملا. تو سنو, لفظ نبی کا معنی سن لو اور یاد کر لو. لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ المخبر عن الغیب. نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. تو سب یاد کر لو, نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. تو اب کرو ترجمہ. یا ایھا النبیو, اے غیب کی خبریں دینے والے. یہ ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت, اور یہ ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ ہے. کوئی علم والا اس ترجمے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا, بلکہ بحمداللہ تعالی ہم قرآن کریم سے اس ترجمے کی صداقت کو پیش کر سکتے ہیں, اور پہلے بھی پیش کیا ہے, تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا النبیو, اے غیب کی خبریں دینے والے. اب بتائیے, غیب کی خبر وہی دے گا جو خود غیب کی خبر رکھتا ہوگا. جس کو خود غیب کا پتہ نہیں, جس کو خود غیب کی خبر نہیں, وہ دوسرے کو غیب کی خبر کیا دے گا؟ بھائی غیب کی خبر وہی دے گا جو خود غیب کی خبر رکھتا ہوگا. جس کو خود غیب کا پتہ نہیں, وہ دوسرے کو غیب کی خبر کیا دے گا؟ تو آئیے اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ, تیرا نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے, تو کیا وہ غیب کی خبریں دیتا ہے؟ کیونکہ نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. تو تیرا نبی غیب کی خبریں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, اور وہ رسول غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں. وما ہوگا, اور نہیں ہے وہ رسول علی الغیب, غیب پر بضنین بخیل. محاورہ ترجمہ یہ ہوگا, اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب کی خبریں بتانے میں بخل نہیں کرتا. میرے بزرگوں اور دوستوں ایک بات بتاؤ, بخیل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے. جس کے پاس مال ہو ہی نہ, اس کو کوئی بخیل کہتا ہے؟ وہ تو فقیر ہے, وہ محتاج ہے, وہ مفلس ہے, وہ کلاس ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب پر بخیل نہیں. کیا مطلب؟ کہ ہم نے جو اپنے حبیب کو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں, ان خزانوں کے خرچ کرنے میں, ہم نے جو اپنے حبیب کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں, ان غیب کے علوم کے بتانے میں میرا حبیب بخل نہیں کرتا, بلکہ اپنے غلاموں کو بھی غیب کی خبریں بتاتا ہے. چنانچہ دیکھیے, مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں, اور ان کی تفسیر کو ان لوگوں نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی بے نظیر تفسیر پہلے نہیں چھپی. ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھو. مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی اسی آیت وما هو علی الغیب بضنین کے تحت لکھتے ہیں, یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے, ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے. عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے غیبوں کی خبریں دیتے ہیں, کیونکہ غیوب جمع ہے غیب کی, اس پر لفظ لگا ہوا ہے ہر قسم کا. ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتے ہیں, یعنی ہر قسم کے غیبوں کی خبر دیتے ہیں, ماضی سے متعلق ہو
وہ غیب گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتے ہو یا مستقبل سے یا آنے والے زمانے سے تعلق رکھتے ہو، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے غیبوں کی خبریں دیتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ نبی کریم ہر قسم کے غیبوں کو جانتے ہیں۔ اگر ہر قسم کے غیبوں کو جانتے نہیں تو ہر قسم کے غیبوں کی خبر بھی نہیں دے سکتے۔ ہر قسم کے غیبوں کی خبر وہی دے سکتا ہے جو ہر قسم کے غیبوں کو جانتا ہو۔ چلیے آئیے اب پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرا سوال کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، تیرا محبوب ہر قسم کے غیبوں کی خبریں دیتا ہے، تو یہ غیب کے علم، غیب کے علوم اس نے کہاں سے حاصل کیے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے، غیب کا علم دے دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ ہاں، اللہ تعالیٰ غیب کا علم دینے کے لیے، غیب پر مطلع کرنے کے لیے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا۔ دوسری آیت سن، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، جاننے والا ہے غیب کا، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ اس میں ایک دیکھو، اس لفظ میں ذرا غور کرو، فلا یظہر علی غیبہ ہی، یہ ہی ضمیر جو ہے اس کا مرجع کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب، تو وہ عالم الغیب اپنے خاص غیب پر، اپنے خاص علم غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسول۔ قرآن کی عنایتوں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور حضور تو سارے برگزیدہ لوگوں کے برگزیدہ ہیں، سارے منتخب لوگوں کے منتخب ہیں اور سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا، اللہ نے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا کہ وہ ہمیں غیب کی خبریں بتاتے۔ پھر میں آگے بڑھتا، آگے اب صحابہ کرام سے پوچھئے کہ اے نبی کریم کے صحابیوں، اے نبی کریم کی صحبت میں رہنے والوں، نبی کریم نے تمہارے سامنے کوئی غیب کی خبریں بیان کی، تمہارا اس معاملے میں کیا عقیدہ اور نظریہ؟ تو توجہ کرو، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ یہ حدیث کی سب سے بڑی کتابیں، ان دونوں کتابوں کا نام ہے صحیح ہیں، دونوں صحیح کتابیں، ان کے اندر یہ حدیث موجود، اور راوی بھی دیکھو کتنے بڑے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاخبرنا، پس خبریں دی ہم کو، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خبریں دی؟ عن بدل خلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کی ساری خبریں حضور نے ہمارے سامنے بیان فرما دی۔ بھائی آپ حضرات ادھر توجہ کرو، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں قیامت کے بعد جائیں گے یا پہلے؟ قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا تو جنتی جنت میں اپنی اپنی منزلوں میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مخلوقات کی ابتدا سے لے کر
اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوقات ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اس چیز سے لے کر مخلوقات کی ابتدا سے لے کر قیامت آ گئی، حساب کتاب ہو گئے، جنتی جنت میں اپنی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی جہنم میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ گئے، یہ ساری خبریں حضور نے ہمارے سامنے بیان فرما۔ اب بولو اگر حضور جانتے نہیں تھے تو مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کی ساری خبریں حضور نے کیسے بیان فرمائی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حافظہ من حافظہ و ناسیہ من ناسیہ، جس نے یاد رکھا تو یاد رکھا، جو بھول گیا تو بھول گیا، نبی پاک نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ قیامت تک کے حالات حضور نے بیان فرما دیے، قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، جو کچھ قیامت کے دن ہونا ہے وہ بیان فرمایا، قیامت کے بعد جنت کے حالات بیان فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ بیان فرمایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے تھے، کیونکہ نبی کا معنی ہی ہے غیب جاننے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ تو معلوم ہوا جو نبی کریم کے علم غیب کا قائل نہیں وہ نبی کریم کو نبی ہی نہیں مانتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان لوگوں کا کیا حال ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، کیونکہ میرے بعد کئی لوگ آئیں گے جو تمہیں دھوکے میں ڈالیں گے، تو میں پہلے ہی ایسی بات کر دوں کہ ان کا دھوکہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ دیکھو وہ آئیں گے تو وہ بھی قرآن پڑھیں گے، وہ کیا پڑھیں گے؟ وہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں ان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ وہ یہ آیت ہے کہ دیکھو اس میں اللہ نے صاف فرمایا لا یعلم من فی السماوات، نہیں جانتا جو کوئی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، الغیب غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ آسمانوں کے رہنے والے، زمین کے رہنے والے، ان میں کوئی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا۔ اب بار بار جب اس آیت کو پڑھا جائے گا تو لوگ سنیں گے تو وہ اس کے مطابق عقیدہ کر لیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس آیت پر اسی طرح یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت، اللہ کے اس فرمان کی تکذیب لازم آتی ہے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے جلسہ گاہ میں ان میں کوئی شخص انگریزی نہیں جانتا، میں یہ کہوں، اور کوئی شخص اٹھ کر سر انگریزی بولنا شروع کر دے، انگریزی میں باتیں کرنا شروع کر دے، تو بولو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ اوکاڑ جی نے جھوٹ بولا، اوکاڑ جی نے غلط کہا، ایسے ہی کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ اس سارے مجمے میں کوئی انگریزی نہیں جانتا اور یہ صاحب تو انگریزی بول رہے، اگر یہ جانتے نہ ہوتے تو بولتے کیسے؟ تو بولو میری بات کی تکذیب ہو جائے گی کہ نہیں؟ میری بات غلط ہو جائے گی یا نہیں؟ بلا تشبیہ۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جتنے آسمانوں زمین میں ہیں میرے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور نبی کریم غیب کی خبریں دے رہے ہیں، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے حضور بیان فرما رہے۔ ادھر اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا، ادھر نبی کریم بتا رہے خبریں دے رہے ہیں، تو پھر تو اللہ کے کلام کی تکذیب لازم آ جائے گی۔ لوگ کہیں گے اللہ تو کہتا ہے کوئی نہیں جانتا اور رسول اللہ تو جانتے ہیں، وہ خبریں دے رہے۔ تو آئیے میں تمہیں بتاؤں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر، حقیقی طور پر آسمانوں زمینوں میں جتنے ہیں ان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذاتی طور پر جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے، حقیقی طور پر جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ ہاں نبی کریم جانتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود بغیر اللہ سے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ کیوں کہ
کہ اس زمانے میں جو ساحر کاہن مسحور وغیرہ لوگ تھے وہ غیر دانی کے دعوے کرتے تھے. ان کا دعویٰ تھا کہ ہم غیر جانتے. اللہ نے ان کی تردید میں آیت اتاری کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنے ہیں ان میں ذاتی طور پر آج خود اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد وہ جانتا ہے جس کو اللہ تعلیم دے اور اللہ بتائے, اور ان کاہنوں ساحروں کو اللہ نے نہیں بتایا. تو وہ آیت بھی حق اور دوسری آیتیں بھی حق, یعنی جن آیتوں میں نفی ہے, نفی بھی حق ہے, اس بات بھی حق ہے. نفی ہے خود بخود جاننے کی اور اس بات ہے اللہ کی تعلیم سے جاننے کی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خود بخود جاننا یہ اللہ کی شان. اللہ کسی کے بتانے سے نہیں جانتا, وہ ذاتی طور پر جانتا ہے, اور نبی کریم اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. جن آیتوں میں نفی ہے علم ذاتی کی اور اس بات ہے علم عطائی کا. ہم علم عطائی کے قائل ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کریم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم خود بخود علم غیب جانتے تھے, اللہ سے بتائے بغیر, وہ کافر ہے. نبی کریم جو بھی جانتے تھے وہ اللہ کے بتانے سے جانتے, اللہ کی تعلیم سے جانتے. اور اللہ جانتا ہے خود بخود, وہ کسی کے بتائے سے نہیں جانتا, وہ ذاتی طور پر جانتا ہے, اور انبیاء اولیاء اللہ کے بتانے سے جانتا. یہ بالکل دیانتداری کے ساتھ مسئلہ عرض کیا ہے, یہی حق ہے. اور جو اس کو نہیں مانتا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صداقت اور دیانت کا قائل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے, انا ارسلناک, بے شک ہم نے تجھے بھیجا. یہ دوسرا مشورہ آ گیا. دیکھو اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک, بے شک ہم نے تجھے بھیجا. توجہ سے سنو, ارسلنا بنا ہے ارسال سے, اور ارسال کے معنی ہے بھیجنا. اللہ تعالیٰ نے خلقنا کا نہیں فرمایا. خلقنا کا مادہ ہے خلقن, جس کے معنی پیدا کرنا اور بنانا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا خلقنا کا, اے نبی بے شک ہم نے تجھے پیدا کیا, بلکہ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک, بے شک ہم نے تجھے بھیجا, ارسال کیا. اور ارسال وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے, اس وقت سرکار کی تخلیق نہیں ہوئی بلکہ تشریف آوری ہوئی ہے, اس لیے کہ تخلیق تو سرکار دو عالم کی ساری کائنات سے پہلے ہو چکی. بولو تخلیق. بولو سرکار کی تخلیق کب ہوئی؟ ساری کائنات سے پہلے. اور تشریف کب لائے؟ سارے نبیوں کے بعد. اسی واسطے حضور کی شان ہے کہ حضور اول بھی ہیں آخر بھی. اور یہ ہم نہیں کہتے, حضور نے خود فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث, میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں اول ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں آخر ہوں. اول بھی ہوں آخر بھی. تو حضور خلقت میں اول ہے اور بعثت میں آخر ہے. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اسی واسطے کہا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سرکار اول بھی ہے اور آخر. دیکھو
جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو بعض مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتے تھے، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، سلام ہو تجھ پر ہے اول، سلام ہو تجھ پر ہے۔ تو حضور اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ دیکھو ذرا دھیان سے میری بات سننا، ایک ہوتا ہے اول اور ایک ہوتا ہے آخر۔ تو اول آخر جو ہوتا ہے وہ اپنے درمیان کو، اپنے مابین کو محیط ہوتا ہے۔ یہ سمجھیے نا کہ ایک کنارہ یہ ہے جہاں سے ابتدا ہوئی، چلتے گئے، اور ایک کنارہ وہ ہے جہاں انتہا ہو۔ تو یہ ابتدائی کنارہ، وہ انتہائی کنارہ، تو ان دونوں کناروں کے درمیان میں جو ہے وہ ان دونوں کناروں کے درمیان میں ہے، اور یہ دونوں کنارے اپنے درمیان کو محیط ہے، اول بھی اور آخر بھی۔ تو اسی طرح نبوت کی ابتدا بھی یاد ہے، انتہا بھی یاد ہے، پہلے نبی بھی یاد ہے، آخری نبی بھی یاد ہے۔ جب آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں تو ماننا پڑے گا کہ درمیان میں جتنے نبی ہیں وہ سب آغوش مصطفیٰ میں، وہ دامن مصطفیٰ میں، سارے نبی سرکار کی آغوش میں ہیں، سرکار کے دامن میں ہیں، سارے نبیوں کے کمالات حضور کی آغوش میں، حضور کے دامن میں ہیں، کیونکہ حضور نبوت کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اب ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، تھوڑی سی وضاحت کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں پیدا ہونے میں سب سے اول، اللہ نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا، تمام کائنات، تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کی اور بھیجا سارے نبیوں کے بعد۔ تو نبی کریم کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا اس وقت زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھی، شجر و حجر بھی نہیں تھی، سورج چاند ستارے بھی نہیں تھے، انسان اور حیوان بھی نہیں تھے، اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے نبی کریم کا نور پیدا کیا۔ تو اب بتاؤ جب اللہ نے نبی کریم کا نور پیدا کیا تھا اس وقت حضرت آدم تھے؟ نہیں، حضرت آدم تو زمین و آسمان کے بعد پیدا ہوئے۔ آدم کا علیہ السلام زمین کے بعد پیدا ہونا ایک دلیل ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ زمین اس وقت تھی، زمین کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے زمین سے ہی مٹی منگوائی اور اس مٹی کا پتلا بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے زمین کے بعد، اللہ نے ان کے بنانے کے بعد سے زمین سے مٹی منگوائی، اور نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے نور سے۔ حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نور، میں اللہ کے نور سے، ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے، کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے۔ اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتا۔ حضور علیہ السلام اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، اس وقت نہ زمین نہ آسمان نہ انسان نہ حیوان۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا، زمین سے مٹی منگا، اور جب ان کا پتلا تیار کر لیا تو ان کی پیشانی میں نور محمدی کو بطور امان، لاکھوں کروڑوں برس اللہ کے حضور میں رہے تو اس وقت کیا کھاتے ہیں؟ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے،
قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، بولو حضرت عیسیٰ وہاں کھاتے پیتے؟ کوئی مولوی مجھے بتائے کیا کھاتے کیا اللہ ان کو کیا کرا؟ تو میاں عیسیٰ ہے روح اللہ اور نبی کریم ہے نور اللہ۔ روح کو اور نور کو کھانے کی حاجت اور ضرورت فرشتے کھاتے پیتے تو کیا وہ خدا بن گئے؟ ہیں اللہ کی مخلوق کی، مگر چونکہ وہ نوری ہے تو نور کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک تو نوروں کے بھی نور ہیں، آپ کو کھانے پینے کی حاجت نہیں تھی، کھایا پیا اس لیے کہ ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھانے، اور اگر نہ کھاتے پیتے تو شاید کوئی حضور کو خدا سمجھنے لگ جاتا۔ تو لوگوں کو شرک سے بھی تو بچانا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چند موجے دکھائے، مردوں کو زندہ کیا اور کوڑوں کے جسم پر ہاتھ پھیرا وہ تندرست ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اندھوں کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے وہ بینا ہو جاتے تھے۔ 2-3 موجے ظاہر ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے تو لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو نبی کریم سے تو ہزارہا موجے ظاہر ہوئے، ایسے ایسے موجے ظاہر ہوئے کہ ایسے موجے کسی سے ظاہر ہوئے ہی نہیں۔ تو ہو سکتا تھا کہ کوئی حضور کو خدا ہی مان لیتا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ساتھ ساتھ فرمایا انا بشر مثلکم، کھاتے تھے پیتے تھے تاکہ لوگ کہیں میرے الہ ہونے کے اور میرے خدا ہونے کے قائل نہ ہو جائے۔ دیکھیے نا، ذرا دھیان کرو، حضور سفر میں تھے، جنگل دیا بان ہے، پانی کا قطرہ نہیں اور لشکر اسلام پہ آتا ہے۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے لو اور ادھر جاؤ، اس پہاڑ کے پیچھے ایک عورت ہے جو اپنے اونٹ پر پانی کی 2 مشکیں، پانی کی 2 پکھالیں باتے ہوئے جا رہی، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت علی چلے گئے، جب گئے تو دیکھا پہاڑ کے پیچھے وہ عورت جا رہی ہے، اونٹ پر 2 مشکیں لگی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے خاتون تجھے ہمارے نبی بلاتے۔ اس نے کہا کون نبی؟ انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی اچھا وہ جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جادو کریں اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جادوگر نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ تو کہنے لگی میں نہیں جاتا، مجھے جلدی ہے، میں بڑی دور سے پانی لے کر آئی، ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پانی نہیں ہے، پانی خشک ہو گیا کنواں میں گرمی کی وجہ سے، تو میں کئی میلوں سے یہ 2 مشکیں پانی لے کر آؤں گا، پیچھے لوگ انتظار میں نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا جانا پڑے گا، تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں پانی۔ وہ آ گئے، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مائی ہم تیری مشکوں میں سے تھوڑا سا پانی لے لیں، اور یہ سن ہم پانی لیں گے مگر تیری مشکوں میں کوئی پانی کم نہیں ہوگا۔ اللہ، اس نے دیکھا بھی ان کے ساتھ اتنا لشکر ہے، یہاں میری چل تو سکتی نہیں، میں اگر اڑ گئی تو پانی نہیں دیتی تو میری بات تو مانی نہیں جانے کہ میں اکیلی کیا کر سکتا۔ کچھ حضور کا روب اس پر پڑا، اس نے کہا آپ لے لی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی مشق کا منہ کھول دیا اور صحابہ سکھایا ہو بھائی پانی لو۔ سبحان، صحابہ نے اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے، مشکیلیں بھرنے شروع کر دیے، سارے لشکر نے اس مشق سے پانی لے لیا، اور وہ عورت کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ میری مشق اسی طرح لبالب بھری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اس کی مشق میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ حیران ہو رہی تو اتنا پانی نکل گیا، اتنے برتن بھر گئے اور میرے پانی میں کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ جب پانی نکال لیا، بڑا برتن بھر لیے، مشکیلیں بھر لیے، حضور نے فرمایا اس کی مشق کا منہ باندھ دو، منہ باندھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا مائی
دیکھ لیا تو نے تیرے پانی میں کوئی کمی تو نہیں نہ ہوئی؟ اس نے کہا جی بالکل نہیں. اسی طرح لگا لگ بھری ہوئی. پھر حضور نے فرمایا بھائی اس کو کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے دو, کیونکہ ہم نے اس کو روکا ہے تو اس کو کچھ دینا چاہیے. صحابہ کرام نے تھوڑا تھوڑا, کسی نے کھجوریں, کسی نے کوئی روٹی, کسی نے کوئی اور, کسی جو کچھ کسی کے پاس تھا تھوڑا تھوڑا سب نے دیا, اور اتنا ہو گیا سامان حضور نے اس عورت کو دیا کہ یہ تو لے. وہ عورت چلی گئی. جس وقت چلی گئی تو وہ اپنے گاؤں میں پہنچ کر کہنے لگی, لوگوں نے کہا تجھے آج دیر ہو گئی ہے, کیا ہوا؟ اس نے کہا عجیب معاملہ پیش. وہ جو شخص ہے نا جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سابی ہو گیا ہے, اور جس نے نیا دین نکالا ہے, اور لوگ اس کو جادوگر کہتے ہیں, اور وہ بڑی بڑی عجیب باتیں دکھاتا ہے, آج ان کے ساتھی مجھے پکڑ کر اس کے پاس لے گئے. تو لوگوں میں نے تو آج عجیب معاملہ دیکھا. میری مشق میں سے انہوں نے اتنا پانی نکالا, کئی برتن بھرے, کئی مشکیزیں بھرے, لیکن میری مشق میں سے ایک قطرہ کم نہیں ہوا. تو اب میں حیران ہوں کہ اتنا پانی نکل گیا اور ادھر کوئی کمی نہیں ہوئی, یہ بات کیا؟ اور پھر انہوں نے مجھے یہ کھجوریں, یہ روٹیاں, یہ طرح طرح کی چیزیں تحفہ دی ہے. تو تم میری بات مانو, میری قوم کے لوگوں, میرے گاؤں کے لوگوں, اس نبی پر ایمان لو, اس نبی پر ایمان لو. سنو, یا تو یہ بات ہے کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں, اور اگر وہ جادوگر نہیں تو پھر وہ سچا نبی. اور ہم نے ایسے جادو کبھی نہیں دیکھے کہ اتنا پانی مشق سے نکل جائے اور قطرہ کم نہ. لوگوں کو اس نے بتایا, اور وہ ہر وقت اس کا تذکرہ کرتی رہتی تھی, اور سنا اس میں حکمت کیا. اب بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ جو نبی اتنا پانی مشق میں پیدا کر سکتا ہے کہ برتن بھر لیے جائے اور مشق میں کمی نہ آئے, وہ مائی کی مشق نہ بھی منگواتا تب بھی وہ پانی پیدا کر سکتا. لیکن اس نے کیوں بلایا؟ اس میں کئی حکمتیں. ایک تو حکمتیں آگے چل کر عرض کروں گا, اور ایک حکمت یہ ہے کہ نبی کریم دکھانا یہ چاہتے تھے کہ یہ اللہ نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا اللہ نے پانی میں برکت کر دی, پردہ رکھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے خدا ہی نہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ نبی تو عدم سے وجود میں لیا, چیز کا وجود نہیں ہوتا تو اس کو پیدا کر دیتا, اور یہ شان ہے اللہ کی. اور حضور اللہ نہیں ہے, اللہ کی صفت کے مظہر عطم, شان ہے اللہ کی, کمال ہے اللہ کا, لیکن ظہور ہوتا ہے اس کے حبیب سے, تاکہ پتا چلے کہ اس کا حبیب اس کی شان کا مظہر عطم. اچھا, ایک حکمت تو یہ تھی کہ حضور مجھے کہیں خالق نہ مان لے کہ یہ خالق ہے, عدم سے وجود میں لے آتا ہے, یوں فرما دیا بھی پانی میں اللہ نے برکت کر. اچھا, دوسری حکمت کیا تھی؟ جب یہ مسلمانوں کا لشکر فتح کرتا ہوا آگے بڑھا نا, تو آگے اسی مائی کا گاؤں آ گیا. حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو یہ اس مائی کا گاؤں ہے جس کی لشکر میں سے ہم نے پانی لیا. تو اس گاؤں کے جو لوگ ہیں نا, ان لوگوں کو کچھ نہ کہنا, ان میں سے کسی کو قتل نہیں کرنا, اور یہاں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ, چھوڑ دو, اس گاؤں کو فتح ہی نہ کرو. تم دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے, چھوڑ دو, کیونکہ یہ اس مائی کا گاؤں ہے جس مائی کی مشق میں سے ہم نے پانی لیا. لوگوں نے چھوڑ دیا اس گاؤں کو, تو اس مائی نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا لوگوں تم دیکھتے ہو نا انہوں نے سارا علاقہ فتح کیا, ہمارے گاؤں کو چھوڑ دیا. تو کیوں چھوڑا پڑا؟ اس واسطے کہ انہوں نے میری مشق میں سے پانی لیا تھا, حالانکہ کوئی کمی نہیں ہوئی تھی. تو میں سمجھتی ہوں یہ خاص طور پر ہمارے واسطے مہربانی کر رہے ہیں, رعایت کر رہے ہیں. تو اب میرا کہنا مانو کہ مسلمان ہو جاؤ, اور سارا گاؤں مسلمان ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ تھی حکمت اس مائی کو بلانے کی. اگر وہ مائی نہ آتی اور یہ سرکار کا معجزہ نہ دیکھتی
اور آگے جا کر اپنی قوم کو نہ بتاتی تو وہ قوم ایمان کیسے لاتی؟ اس قوم کے ایمان لانے کا سبب یہ موجہ بننا تھا، اس لیے فرمایا اس کو بلا رہا ہو، اور اسی لیے فرمایا کہ اس قوم کے لوگوں کو چھوڑنا، ان میں سے کسی کو قتل نہ کرنا، کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ یہ سب مسلمان ہوں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے معجزے دکھائے، اتنے معجزے دکھائے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں بھی فرماتے رہے تاکہ لوگ مجھے خالق نہ سمجھنے لگ جائیں، خدا نہ سمجھنے لگ جائیں، شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ آج ہی کرتے رہے کہ بھئی اتنی قدرت و طاقت اور شان کے باوجود بھی میں خدا نہیں ہوں بلکہ خدا کا خاص بندہ۔ تو حضور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جانا ہے، سنا ہے کئی مرتبہ انگلیوں سے چشمے چلا دیتے، سیراب کر دیتے، پانی نہیں، اور یہاں تو مائی کے پاس مشق کی بلا لیا، اور جدھر مشق نہیں تھی ادھر کیا ہوا؟ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، گرمی کا موسم، ریتلا میدان، اور عرب کی گرمی، مکے کی گرمی بڑی سخت، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اور صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اور عرب کی گرمی، مکے کی گرمی بڑی سخت، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اور صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ حضور پانی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر میں کیا کروں؟ میں بھی تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تمہیں پیاس لگی مجھے بھی لگی، جس طرح تم نے وضو کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے، تو جاؤ ڈھونڈو، کہیں سے پانی مل گیا تو لاؤ، مجھے بھی لوٹا دو لوٹے دینا، یا نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ بارش برسا دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پڑھ کے دیکھو حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ برتن لاؤ، برتن حاضر کیا گیا۔ بخاری شریف کی الفاظ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، حضور نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، جب ہاتھ رکھا فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، سرکار کی پانچوں انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ ارے سمیع اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں سیج پر ڈھونڈتے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں سیج پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ دیکھ لو سارا پنجاب آیا، اعلیٰ حضرت پنجاب فرما، یہ پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں ہے پنج آب، پنج آب، کیونکہ پنجاب میں 5 دریا ہیں، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے پنج آب، تو کثرت استعمال سے پنجاب پنجاب۔ تو حضور کی یہ 5 انگلیاں جو تھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ 5 آب تھے، 5 آب، گویا یہ 5 انگلیاں 5 نہریں تھی پانی۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ دیکھو کتنے لوگوں نے پانی پیا، کتنے لوگوں نے وضو کیا، لکیریں بھرے، ذرا سوچو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا تم پوچھتے ہو کتنے آدمی، اگر لاکھوں آدمی بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا، سبحان اللہ، مگر اس دن ہم 1500 تھے۔ اللہ
کتنے 1500 آدمی نے پانی پیا. بڑے پیاسے تھے, 2 گلاس بھی پیے ہیں. ایک شیر آج کل تو کلو ہوگا نا, ایک شیر ہی ابھی لو آپ پرانی گل کریے. ایک شیر بھی پانی پیا ہو تو 1500 شیر کے من بناؤ. کتنے میں وہ 1500 نے وضو کیا, اور 2 شیر پانی وضو پر خرچ ہوا ہو تو پھر 1500 آدمی نے وضو کیا, 2 شیر یا 1.5 شیر پانی خرچ ہوا ہے تو بولو ان کے وضو پر کتنا خرچ ہوا. انہوں نے برتن بھرے, مشکیزیں بھرے, اینٹوں کو بھی پلایا. اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, آپ پھر سوچو کہ وہ پانی جو حضور کی انگلیوں سے آ رہا تھا وہ کدھر سے آ رہا تھا. سوچنے کی بات, کوئی واٹر ورکر تھا, کوئی پانی کی ٹینکی اندر لگی ہوئی. ذرا سوچو کہ آخر وہ پانی آ رہا تھا تو کدھر سے آ رہا تھا. تو سرکار دو عالم کی شان یہ تھی کہ برتن منگوایا, اس میں ہاتھ رکھ دیا کہ لوگوں کو یہ نہ چبھا پڑے کہ یہ کھانے عدم سے وجود میں لیا. نہیں, برتن بھائی اللہ نے برکت پر, اللہ نے برکت کر. حضور بات کر دیتے تھے تاکہ یہ لوگ کہیں مجھے خدا نہ کہنا شروع کر دیں. 1500 آدمی نے کیا, وضو کیا, برتن بھرے, مشکیزیں بھرے, جانوروں کو پلایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ذرا سوچو پانی کدھر سے آ رہا. اور میں تمہیں بتاؤں, اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. بے شک ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. دیکھو یہ ایسی سیدھی بات ہے جس میں کوئی پیچ نہیں, کوئی یعنی ایسی رمز نہیں, گنڈی نہیں ہے جس کا سمجھنا مشکل ہو. علماء تو بہت زیادہ جانتے ہیں, یہ طالب علم بھی جانتے ہیں کہ آتینا سیدھا ہے ماضی کا, اور ماضی گزرے یہ زمانے سے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تجھے کوثر عطا کریں گے. نہیں, رب نے کیا فرمایا, ہم نے عطا کر دیا, عطا کر دیا. ایک دوسری بات ہے آتینا عطا سے ہے. ایک ہے کسی کو بطور قرض دینا, جو چیز قرض دی جاتی ہے پھر وہ واپس لی جاتی. ایک ہے بطور امانت دینا. اگر کوئی چیز کسی کو بطور امانت دے دی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتا, اس میں تصرف نہیں کرتا. تو اللہ نے بطور امانت نہیں دی, بطور قرض نہیں دی. کیا فرمایا, ہم نے عطا کر دی. عطا, اور جو چیز کسی کو عطا کر دی جاتی ہے اس کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے. یہ عطا ہے علی سبیل التملیک. کوثر سے مراد کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد ہے حوض کوثر. میں کہتا ہوں حوض کوثر بھی اس میں شریک ہے. بلکہ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو, کوثر کے معنی ہے خیر کثیر کے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے تجھے بے شمار قسم کی بھلائیاں, بے شمار نعمتیں, بے شمار رحمتیں, برکتیں, نعمتیں عطا فرما دیں اور ان کا مالک بنا دیا. ان نعمتوں میں کوثر دی. تو بولو حضور مالک کوثر, حضور مالک کوثر. اللہ نے حضور کو کوثر عطا کیا اور مالک بنا دیا. تو اب مسئلہ کرو, کوثر کے مالک نے اپنے انگلیوں کا تعلق کوثر سے جوڑ دیا. دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا تھا اور مالک کوثر
اس وقت کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا تھا. لوگ پی رہے, وضو کر رہے, انگلیوں سے پانی جاری ہے. اعلیٰ حضرت امام نے اہل سنت جھوم اٹھے اور فرمایا کہ اس وقت صحابہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں, پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر, انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت باتیں یہ ہیں, ساری کثرت باتیں یہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ قطرے دنا تک ان کی رسائی, قطرے تنا تک قطرے تنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں, جاتے یہ ہیں, آتے یہ. اور فرماتے ان کا فیض خلیل سے پوچھو, ان کا فیض خلیل سے پوچھو, آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں, آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. اور دیکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ, دینے والا ہے اللہ, لیکن دلانے والے ہیں حبیب اللہ. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, یہ حدیث کا ترجمہ ہے. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. یہ علماء بیٹھے سے پوچھے انما حسر کا کرنا کیا مانا اس کا, کہ میں ہی قاسم ہوں, واللہ یؤتی, اللہ تو عطا کرتا ہے مگر اللہ کی عطا کو تقسیم کرنے والا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. اور فرماتے تھے فرمایا کمال ہے اس کی بخشش, ان کا صدقہ, اس کی بخشش ان کا صدقہ, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے, وہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, اس کی بخشش ان کا صدقہ, دیتا وہ ہے دلاتے. تو میرے دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ساری کائنات سے پہلے اور بھیجا سارے نبیوں کے بعد. فرمایا یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے, انا ارسلناک, بے شک ہم نے تجھے بھیجا, کیا بنا کر بھیجا, شاہدا و مبشرا و نذیرا, شاہد مبشر اور نذیر, داعیا الی اللہ باذنہ, اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے, وسراجا منیرا, اور چمکا دینے والا آپ کا. 5 اوصاف حمیدہ ہیں. دیکھو پہلا وصف ہے شاہدن, ٹھیک ہے دھیان کرو میری طرف,
شاہدن جو ہے یہ حال ہے، شاہدن ہاں، اور نبی کریم ہے گلحال۔ اے نبی ہم نے تجھے بھیجا کس حال میں؟ شاہدن، کہ آپ مشاہدہ کرنے والے تھے۔ قرآن کی لغت جو ساری دنیا کے مسلمان علماء کے نزدیک مسلم جو ہے قرآن کی لغت، اس کا نام ہے مفردات امام راغب۔ تو قرآن کی لغت اٹھا کر دیکھو کہ شاہد کے معنی کیا۔ چنانچہ امام راغب نے جو قرآن کی لغت لکھی ہے اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہادت جو ہے اس کا مصدر ہے شہادت اور شہود۔ شاہد کا مصدر شہادت اور شہود۔ تو شہادت اور شہود کے معنی کیا ہے؟ الشہادت والشہود الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ۔ یہ شہادت اور شہود کا معنی کیا؟ الحضور حاضر ہونا، مال مشاہدات ساتھ مشاہدے اور دیکھنے کے، ناظر ہونے کے، اما بالبصر اور بالبصیرت، اور وہ ناظر ہونا دیکھنا چاہے سر کی آنکھ سے ہو یا دل کی آنکھ سے ہو۔ تو شاہد کے معنی ہوئے حاضر و ناظر، حاضر و ناظر۔ اب قرآن سے میں اس کا ثبوت پیش کروں۔ انہوں نے جو قرآن کی لغت لکھی ہے تو اپنی طرف سے نہیں لکھی، قرآن سے لکھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ بَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اللہ فرماتا ہے تم کوئی عمل نہیں کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہم تمہارے پاس حاضر و موجود ہوتے۔ بولو شہود جو مصدر ہے وہ یہاں اس میں فاعل کے معنی میں آیا۔ کیا معنی اس کا؟ اللہ فرماتا ہے جو بھی عمل کرتے ہو ہم تمہارے پاس حاضر ہو ناظر ہو۔ دوسری آیت سنو، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کیا معنی؟ ہر چیز پر حاضر ہو، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز ہر جگہ موجود ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں موجود ہو، حاضر و موجود ہو، اس کو چاہیے رمضان کا روزہ رکھے۔ فمن شاہدہ، اس کا بھی مصدر وہی شہادت اور شہود، شاہدہ ماضی کا سیغہ، جو حاضر و موجود ہے۔ اس طرح قرآن کی بہت سی آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ میری کتاب ذکر جمیل پڑھ کر دیکھو، میں نے وہاں 10 آیتیں لکھی، 10 آیت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، شاہد کے معنی ہے حاضر و ناظر۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمارے گھر میں ترجمے والا قرآن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ترجمہ کیا ہوا ہے گواہ، کہ اے نبی ہم نے تجھے بھیجا گواہی دینے والا۔ تو شاہد کے معنی تو گواہ، اور حضور نے گواہی دی اللہ کی، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ حضور نے اللہ کی شہادت دی، گواہی دی، اس لیے اللہ نے آپ کو شاہد فرمایا۔ تو شاہد کا معنی تو ہے گواہ، میں کہتا ہوں یہ معنی بھی صحیح ہے، گواہ بھی معنی صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب بھی وہی نکلے گا۔ گواہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی گواہی دے اس موقع کو، اس معاملے کو اس نے حاضر و موجود ہو کر دیکھا ہو۔ جلسہ ہو رہا، آپ سب لوگ حاضر ہیں، ناظر دیکھ رہے ہیں، سن بھی ہے، موجود ہے، شہادت کا تحمل ہو رہا ہے، یعنی آپ نے شہادت کو اپنے اوپر اٹھا لی۔ 2 4 6 دن کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ حیدرآباد کے فلاں محلے میں فلاں مقام پر محمد شفیع اکاڑوی نے واز نہیں کیا، کوئی جلسہ نہیں،
تو وہاں آپ شہادت دیں کہ بھئی میں شہادت دیتا ہوں کہ جلسہ ہوا، کیونکہ میں جلسے میں خود موجود. تو وہ غلط کہہ رہے ہیں، جلسہ ہوا میں خود جلسے میں موجود. تو آپ اب جلسے میں موجود ہیں، یہ جلسے میں موجود ہو کر دیکھنا سننا یہ ہے تحمل شہادت، اور بعد میں بیان دینا کہ میں جلسے میں موجود تھا یہ ہے ادائے شہادت، کہ شہادت کو آپ ادا کر رہے ہیں. جب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو آپ سنو. نبی کریم شاہد بن کر آئے، کس طرح مرضی مان لو سرکار کی شان ہی نظر آئے. اگر یہ کہو کہ حضور شاہد بن کر آئے اللہ کی شہادت دیتے ہیں، تو میاں جس کی شہادت دی جاتی ہے جب تک اس کو دیکھا نہ ہو شہادت معتبر نہیں ہوتی. تو اگر اس طرح مانو کہ نبی کریم اللہ کی شہادت دینے آئے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ کملی والے نے اللہ کو دیکھا اور دیکھ کر آ کر شہادت دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پہلے نبیوں نے بھی شہادت دی تھی مگر کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا. لوگ منتظر تھے ایسے شاہد کے جو یار کے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتائے. سرکار تشریف لائے، لوگوں سے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا. تو حضور نے رب کو دیکھا اور دیکھ کر گواہی دی. اب آپ کہیں گے کہ گواہی تو ہم بھی دیتے ہیں، تو ہم نے بھی رب کو دیکھا؟ نہیں، ہماری شہادت ہے شہادت الگ شہادت، شہادت الگ شہادت. حضور نے رب کو دیکھ کر شہادت دی، ہم نے حضور سے سن کر کہا. دیکھو نا، عید کا چاند نکلتا ہے تو سارے تو نہیں دیکھتے، بولو سارے دیکھتے ہیں؟ تو عید تو سارے ہی مناتے ہیں، کہتے تو سارے یہ چاند ہو گیا. تو اب ایک تو وہ ہیں جنہوں نے چاند کو دیکھا، اور دوسرے وہ ہیں جو دیکھنے والوں سے سن کر شہادت دیتے. ان کی شہادت کیا ہوگی؟ شہادت الگ شہادت، شہادت الگ شہادت. ہم جو اللہ کی شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں بلکہ اس سے سن کر شہادت دیتے ہیں جس نے اللہ کو دیکھا. تو ہماری شہادت الگ شہادت، اور حضور کی شہادت بالرؤیہ بلائیں. حضور نے خود دیکھا. تو میاں ذرا خیال کرو، اور جس شاہد سے رب نہیں چھپا اس سے اور کیا کچھ چھپ سکتا ہے؟ اور جس سے رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا اس نے اور کیا چھپا لینا. قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے اس 14ویں صدی میں لوگوں کے ایمان کو سنبھالا، حضور کی محبت اور تعظیم کا سبب دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود. ادھر میری طرف دیکھو، ہمارے پاس آ کر اللہ کی شہادت دی اور ہمارے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے. حضور ساری امت کو دیکھتے، ساری امت کے حالات کو دیکھتے. ہم سب کے اندرونی بیرونی ظاہر باطن کو سرکار نور نبوت سے دیکھ رہے. کوئی چیز حضور سے پوشیدہ نہیں. میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال بھی ٹھوٹ. ڈاکٹر اقبال ایک سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے فروغتی صبح آثار و ظہور، اور چشمے تو دائے ما فی الصدور. ڈاکٹر اقبال سنی کہتی ہے فروغت صبح آثار و ظہور. یا رسول اللہ آپ کا ظہور ہوتا ہے
جیسے سورج کا طلوع ہونا. سورج طلوع ہوا، تاریکیاں دور ہو گئی، آپ کے تشریف لانے سے کفر و شرک کی ظلمتیں کا دور ہو گئی. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ چشمے تو دین اندائے ما فی الصدور، جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے یا رسول اللہ آپ کی آنکھ دیکھ رہی. آپ کہیں گے ڈاکٹر اقبال کوئی امام چھوڑے ہیں، کوئی مجتہد چھوڑے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی پر کرتے ہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی کریم ساری امت کے ایک ایک شخص کے ظاہری باطنی حالات کو دیکھ رہے. میں کہتا ہوں چلو شاہ عبد العزیز صاحب بھی بڑے بزرگ تھے، مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی تفسیر دیکھ لو. اسی وَيَكُونَ الرَّسُولُ علیکم شہیدہ کے تحت لکھتے ہیں نبی کریم جو اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہے. سبحان اللہ. ساری امتی جتنے امتی ہیں سب کے حالات سے حضور پورے واقف. تو ذرا بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا. ہمارے پاس آ کر نبی کریم نے اللہ کی شہادت دی اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمارے احوال کی شہادت دیں. ہمارے پاس اللہ کے شاہد بن کر آئے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شاہد بن کر آئیں گے تو وہ ہمارے بھی شاہد، اللہ سے بھی شاہد. اللہ نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ جو کچھ ہو رہا تھا سرکار مشاہدہ فرماتے ہوئے آئے اور مشاہدہ فرما رہے ہیں اور قیامت تک فرماتے ہیں. نہیں مانتے ہو منوا کے چھوڑوں گا ابھی اور آگے انشاءاللہ. یہ قرآن شریف کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، تمام تفسیروں میں ملے گا. تمام مولویوں نے لکھا قیامت کے دن اللہ سارے نبیوں کو جمع کرے گا. یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم، تو اللہ فرمائے گا نبی اور رسولوں بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا. جب تم نے رسالت کے فرائض انجام دیے، ہمارے پیغامات لوگوں تک پہنچائے تو تمہیں کیا جواب ملا. تو نبی کہیں گے کہ اے مولا کریم تو عالم الغیب ہے، تو خوب جانتا ہے، تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. مگر اللہ فرمائے گا نہیں، یہ عدالت کی کارروائی ہے، یہاں بیان دینے پڑے. تو نبی کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے احکام ٹھیک لوگوں تک پہنچا. اچھی بات، نبیوں کا بیان ہوگا. اللہ فرمائے گا بھائی ان نبیوں کی امتوں کو حاضر کیا جائے، امتیں حاضر ہوگی. اللہ فرمائے گا اے امتوں اے قوموں، میرے ان نبیوں نے تمہارے پاس آ کر میرے احکامات اور میرے پیغامات تم تک پہنچائے. وہ قومیں انکار کر دیں یا اللہ یہ نبی کوئی ہمارے پاس نہیں آئے اور انہوں نے کوئی تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا. امتیں انکار کر دیں. جب انکار کر دے گی تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے مگر اس نے عدالتی کارروائی کرنی ہے. اللہ فرمائے گا نبیوں یہ امتیں تو انکار کر رہی ہیں، تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو تمہارے حق میں گواہی دے کہ واقعی تم نے ان قوموں تک میرے پیغامات پہنچائے اور تم ان قوموں کے پاس گئے؟ تو کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو؟ اے حضور کے غلاموں سنو اور اپنی قسمت پر فخر کرو. سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہمارے پاس گواہ ہے اور وہ گواہ ہے حضور محمد الرسول اللہ کے غلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. پہلے نبی اور رسول حضور کی امت کو حضور کے غلاموں کو اپنا گواہ بنائے. اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید لائیں گے. ہر امت میں سے ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس نے بیان دیا. جب ان کی قوموں نے انکار کر دیا تو پھر انہوں نے کیا کہا؟
تو یا اللہ امت مصطفیٰ ہماری گواہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہداء للناس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ. یہ امت حضور کی لوگوں پر بھی شہداء جمع شہید کی، یہ شہید ہے. اور قیامت کے دن نبیوں کی بھی شہید ہو شہادت ہے. لوگ یہ کاروائی ہو رہی ہے، ذرا دھیان سے سنو، میں بہت جلدی اب ختم کرنے والا ہوں، وقت بہت ہو گیا. جب یہ امت نبیوں کے حق میں گواہی دے گی تو پہلی امت بطور جرا کے اس امت سے سوال کرے. پہلی امتیں کہیں گی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے گواہی دی ہے ان رسولوں کے حق میں، لیکن جب یہ رسول آئے تھے تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تمہارا تو وجود بھی نہیں. تم نے ان رسولوں کا آنا، ان رسولوں کا پیغامات الہی پہنچانا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا؟ جب تم موجود ہی نہیں تھے، تم نے ان نبیوں رسولوں کا آنا دیکھا ہی نہیں، پیغام پہنچانا دیکھا ہی نہیں، تم کیسے گواہی دے رہی؟ تو یہ امت مصطفیٰ کہے گی یا رب العالمین ان کا اعتراض ٹھیک ہے، ہم اس وقت نہیں تھے، ہم نے ان نبیوں کا آنا اور تیرے پیغامات پہنچانا دیکھا نہیں، مگر ہم گواہی دے رہے ہیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر. ہم نے اپنے نبی پاک سے سنا تو سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں، ہماری گواہی ہمارے نبی پاک سے سن کر ہے، یعنی ہماری شہادت الگ شہادت. ہم نے اپنے نبی سے سنا تو ہم گواہی دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب نبی کریم کو بلایا جائے. جس نبی سے سن کر یہ امت گواہی دے رہی ہے اب اس کو بلائے. نبی کریم تشریف لے آئے، نبی کریم تشریف لا کر شہادت دے. اللہ فرماتا ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے حبیب پہلے نبیوں پر بھی اور تیری امت کے گواہوں پر بھی ہم سب پر تجھے شہید بنائیں گے. پھر تجھے گواہ نبی کریم تشریف لا کر کہیں گے یا اللہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل حق اور سچ. بلا شبہ کے تیرے نبی آئے اور ان تیرے نبیوں نے ان قوموں تک ٹھیک ٹھیک تیرے احکام اور پیغامات پہنچا دیے. یہ جو قومیں امتیں انکار کر رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی، یہ غلط کہہ رہی ہیں اور تیرے نبی سچے. جب نبی کریم گواہی دیں گے تو نبی کریم کی گواہی پر کوئی شخص بھی اعتراض نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے حق میں فیصلہ دے دے. اب یہاں جو بات کرنی ہے وہ سنو. جس طرح پہلی امتوں نے حضور کی امت پر جرا کی تھی اس طرح نبی کریم پر بھی وہ جرا کر سکتے تھے یا نہیں؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ جب یہ نبی آئے تھے اس وقت آپ تو تھے نہیں، آپ تو سارے نبیوں کے بعد آئے، آپ نے ان نبیوں کا آنا ان کا پیغامات پہنچانا تو دیکھا نہیں، آپ کیسے شہادت دے رہے؟ لیکن ان کو حضور کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیامت کے دن سب مانیں گے کہ سرکار دو عالم شاہد تھے اور مشاہدہ فرماتے ہوئے تشریف لائے تھے. سرکار کے مشاہدے سے کوئی چیز بھی خارج نہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں نبی کریم کی شہادت پر کوئی جرا اس لیے نہیں کرے گا کہ سب کا ایمان ہوگا کہ پہلے نبیوں کا آنا اور ان کا پیغامات وغیرہ پہنچانا نبی کریم کے مشاہدے سے خارج نہیں تھا. اس واسطے کسی کو حضور پر اعتراض کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہاں آئے خدا کے شاہد بن کر، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ساری کائنات کے شاہد بن کر، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں اور کائنات مشہود ہے. کوئی چیز سرکار کے مشاہدے سے خارج نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. قیامت کے دن تو سب مان لیں گے مگر
قیامت کے دن کا ماننا مفید نہیں ہوگا، فائدہ ان کو ہوگا جو آج مانے۔ اسی واسطے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان جائے تو بہتر، ورنہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان، قیامت کے دن جو مانو گے آج مان، آج مانو گے تو فائدہ ہوگا، قیامت کے دن مانو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ماننا تم نے ہے، قیامت کو مانو اور جو مانو ہے میاں، قیامت کو مانو گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اپنے دوستوں کو، خاص طور پر سنیوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، جب نبی کریم ہمارے احوال کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر نبی کریم دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ بیٹا گناہ کرے باپ دیکھے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، تو ہم اگر گناہ کریں سرکار دیکھیں تو سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میرا امتی کیا کر رہا ہے، امتی ہوگے میرا اور حرکتیں کرے ایسی۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نبی پاک سے شرمانا چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جو سرکار کی امت کے شایان شان، سرکار کے غلاموں کے شایان شان ہے۔ نیکی کرو اور نیکی کر کے سرکار کو خوش کرو، گناہ کر کے اپنے آقا کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آقا دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف۔ آج ہم کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیا غلامان مصطفیٰ کی ایسی حرکتیں ہوتی؟ ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ بہت بڑی سرکار، آپ کے پاس لوگ آتے، ڈائریوں کی منڈی ہوتی ہے، انگریزی فیشن ہوتا، تو آپ فرماتے ہیں نام کیا ہے جی غلام رسول، تو آپ ایک تھوڑی کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ غلام رسول کی شکل ایسی ہوتی ہے، غلام رسول کی شکل ہے کہ غلام انگریز کی شکل ہے، ہوگے غلام رسول اور شکل ایسی ہوگے تو غلام رسول بنو، رسول اللہ کی غلامی بادشاہی سے بہتر۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سکھوں کو دیکھو، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، ہمارے حضرت فرماتے تھے سکھوں کو دیکھو اپنے گرو سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ سکھ BA ہوتا ہے، MA ہوتا ہے، LLB ہوتا ہے، بیرسٹر ہوتا ہے، منسٹر ہوتا ہے، مگر اپنے گرو کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ اور ہمارے لونڈے کارک طالب کی چار دیواری میں جاتے ہی کھڑے ہو کر موترنا شروع کر دیتے، ان پر بڑی جلدی فرنگی تہذیب کا اثر ہوتا ہے۔ یہ کیا بات؟ تو میرے عزیزوں اور میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، اور میرے بھائیوں سمجھو، اور میرے عزیزوں سمجھو، نبی کریم کے طریقے کو اختیار کرو، اور نبی کریم کا طریقہ اختیار کر کے اس طریقے کو دوسروں پر غالب کرنے کی کوشش کرو۔ دوسروں کے پیچھے نہ لگو، مقلد نہ بنو یہود و نصارہ کے، بلکہ قائد بنو اور ان کو اپنے پیچھے لگاؤ۔ نبی کریم کی تعلیمات پیش کرو، ہدایات پیش کرو، اسلام کی تعلیمات پیش کر کے ساری دنیا کو بتا دو کہ امن و سلامتی کے ڈنڈورے پیٹنے والوں، اس کائنات میں اگر صحیح معنوں میں امن قائم ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کی غلامی کرنے سے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہو سکتا ہے۔ تم نے جو قانون بنائے ہیں وہ برائی کو ختم کرنے والے نہیں، برائی کو بڑھانے والے۔ اگر برائی کو ختم کرنے والا کوئی قانون ہے تو وہ قانون ہے جو مصطفیٰ لے کر، تو یہ لوگوں کو بتاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ، اپنی شکل و صورتوں کو شریعت و سنت کے مطابق بناؤ، باقاعدہ نمازیں پڑھو اور لوگوں کو اسلام کا سبق دو، درس دو، خود اسلام کے احکام پر عمل کرو، دوسروں سے کرواؤ، دیکھو پھر ہمارا ملک سلامتی کی جنت بن جائے۔ اور یہ کشمیر کیا، تم حضور کے غلام بن جاؤ
تو پھر دونوں جہان میں تمہارا. ڈاکٹر اقبال نے اسی واسطے ہی تو کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سے.